السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 700 سورۃ مریم، آیت 25 تا 28، پارہ نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا۔ اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، وہ تجھ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گی، پس کھا اور پی اور ٹھنڈی آنکھ سے رہ۔ پھر اگر کبھی تو آدمیوں میں سے کسی کو دیکھے تو کہہ دے میں نے تو رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، سو آج میں ہرگز کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ پھر وہ اسے اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس لے آئی۔ انہوں نے کہا اے مریم، یقیناً تو نے بہت انوکھا کام کیا ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں کوئی بدکارہ تھی۔ وَهُزِّي، اور تو ہلا، الیکی اپنی طرف، بجذع النخلہ کھجور کے تنے کو، تساقط وہ گرا دے گا، علیکا تجھ پر، رطبا جنیا تازہ پکی ہوئی کھجوریں، فکلی سو تو کھا، وشربی اور پی، وقرری اور ٹھنڈی کر، عینا آنکھیں، فإما پھر اگر، ترین تو دیکھے، من البشر آدمیوں میں سے، احدن کسی کو، فقولی تو کہہ دینا، انی بے شک میں نے، نظر تو نظر مانی ہے، للرحمن رحمان کے لیے، صومن روزے کی، فلن اکلم لہذا ہرگز نہیں میں بات کروں گی، الیوم آج، انسیہ کسی انسان سے۔ فاتت پھر وہ لے آئی، بھی اس کو، قومہا اپنی قوم کے پاس، تحملہ اسے اٹھائے ہوئے، قالو انہوں نے کہا، یا مریم اے مریم، لقد البتہ تحقیق، جئتی تو نے کیا ہے، شیئن کام، فریا بہت برا، یا اخت ہارون اے ہارون کی بہن، ما کانا نہ تھا، ابو کی تیرا باپ، امرا سوئن برا آدمی، وما کانت اور نہ تھی، امو کی تیری ماں، بغیہ بدکار۔
پیارے بھائی اور میری بہنوں، سورۃ مریم کی یہ آیات بینات جناب حضرت مریم علیہ السلام کنواری بھی تھی اور پاک دامن بھی، مگر اس کے باوجود وہ حمل سے ہوئی، پیٹ سے ہوئی۔ اللہ رب الرحمن نے مریم سے کہا کہ کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، وہ تجھ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرا دے گا، وہ تجھ پر تازہ پکی ہوئی کھجوروں کو گرائے گا۔ حضرت مریم علیہ السلام کھجور کے تنے کی طرف آ گئی تھی اور ایسے میں اسے نیچے سے آواز آئی تھی۔ بی بی مریم کو کہا گیا کہ کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، یہ تجھ پر تازہ پکی ہوئی عمدہ کھجوریں گرائے گا۔ یہاں پھر معجزہ، اور ایسا یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا تھا بلکہ اس سے پہلے بھی ایسا ہوا۔ بند کمرے میں مریم کے پاس بے موسمی پھل موجود، اور اب یہ کھجور کا تنا کہ فرمایا کہ اسے ہلا اور اس پر سے تازہ پکی ہوئی کھجوریں گریں گی۔ یہ کھجور کا موسم نہیں تھا، لیکن مریم کے ہلانے پر کھجوریں گرنا شروع ہوئیں۔ یا یہ کہ موسم تو تھا، لیکن کمزور مریم کے لیے کھجور کا تنا ہلانا یہ اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ موسم نہ ہو تب بھی اور موسم ہو تب بھی اللہ رب العالمین نے اس کھجور کے تنے سے مریم کے لیے تازہ بتازہ عمدہ پکی ہوئی کھجوریں عطا کر دیں، اور اللہ رب العالمین نے مریم کو کھانے کے لیے یہ دیا۔ اب کمزوری بھی ہو، تنہائی بھی ہو، بھوک اور پیاس بھی ہو، ولادت کے وقت کی تکلیف بھی ہو، اور پھر اللہ رب العالمین اس پر کھانے کے لیے بہترین کھجور عطا کر دے۔ اللہ رب العالمین کھانے کے لیے بہترین کھجور عطا کر دے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی دین ہے، اس کی ہی عنایت ہے۔ اور پھر ڈیلیوری کے وقت تازہ اور اچھی نسل کی کھجور کھانا یہ اور زیادہ فائدہ مند ہے۔ اب اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات میں بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بی بی مریم جب تو کسی کو دیکھے تو کہہ دے کہ میں نے چپ رہنے کی نظر مانی ہے، چپ کا روزہ۔ اور یہ چپ اور خاموشی کا روزہ یہ اس شریعت میں جائز اور درست ہوگا، اس لیے مریم نے خاموش رہنے کی نظر مان لی، منت مان لی کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گی، کسی کے سوال کا جواب بھی نہیں دوں گی۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں ایسے کسی روزے کی کوئی نہ اجازت ہے، نہ ثبوت ہے، نہ کوئی چپ کا روزہ رکھنا درست ہے۔ جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب اذا ہوا برجل فسأل عنہ فقال ابو اسرائیل نظر ان یقوم ولا یقعد ولا يستدل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم وليستدل وليقعد وليتم صومه۔ صحیح بخاری کتاب الایمان والنذور حدیث نمبر 6704۔ نبی علیہ السلام صحابہ کے بیچ خطبہ دے رہے ہیں، اس دوران آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ کھڑا ہے، تو پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ ابو اسرائیل صاحب ہیں۔ ان صاحب نے نظر مانی ہے کہ دھوپ میں کھڑے رہنا ہے
سائے میں نہیں جانا اور کسی سے بات چیت بھی نہیں کرنی اور روزہ بھی رکھے ہوئے ہوگا۔ تو پیارے نبی نے فرمایا کہ اسے کہو بیٹھ جائے اور سائے میں بھی جائے اور بات چیت کرے اور اپنا روزہ پورا کرے۔ تو نبی علیہ السلام کی شریعت میں چپ کا روزہ رکھنا منع ہے اور اس شریعت کے اندر جائز تھا۔ اس لیے بی بی مریم علیہ السلام نے نظر مان لی، منت مان لی چپ کے روزے کی، نہ سوال نہ جواب، بس سائلنٹ کی سائلنٹ، یعنی سائلنٹ روزہ، چپ کا روزہ۔ اور جب جناب حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو جناب مریم اپنے بچے کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئی، اپنی قوم کے پاس لے کر آئی۔ تو جب لوگوں نے دیکھا تو کہنے لگے کہ اے مریم، یہ بڑا انوکھا کام تو نے کر لیا ہے، یعنی ایک وکھرا ہی کام کر لیا، انوکھا ہی کام کر لیا اور برا کام کر لیا کہ کنواری ہو کر بچے کو لے کر آئی۔ تو لوگ کہنے لگے کہ ہارون کی بہن، تیرا بھائی بھی اچھا بندہ تھا، تیرا باپ بھی اچھا آدمی تھا، تیری ماں بھی پاک دامن تھی، تو نے کیا کر ڈالا؟ مریم علیہ السلام کے بھائی کا نام ہارون تھا۔ یہ وہ ہارون نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا بھائی تھا، یہ اور ہارون ہے۔ اور مریم علیہ السلام کا باپ بھی بڑا نیک آدمی تھا، ماں بھی بڑی اچھی عورت تھی۔ تو لوگ اشاروں سے جناب حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگانے لگے، برائی سے انہیں، کہ یہاں پورا خاندان اور پوری فیملی اچھے لوگوں کی اور تو بچہ لے کر آ گئی ہے۔ لوگوں نے یہی سمجھا کہ یہ بچہ بدکاری کے نتیجے میں پیدا ہونے والا ہے۔ لیکن مریم نے چونکہ چپ کا روزہ رکھ رکھا تھا، لوگ جو بولتے رہے، مریم نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ اور ایسے بھی جاہلوں کے ساتھ بات کر کے فائدہ نہیں ہوتا، جاہلوں کے لیے یہی کہنا چاہیے کہ سلام، بس سلام ہے جی۔ مطلب جاہل اور بیوقوفوں کے ساتھ خواہ کی بحث اور گفتگو بیکار ہوتی ہے۔ مریم نے ویسے ہی چپ کا روزہ رکھ لیا تھا کہ بولنا کچھ نہیں ہے، نہ بات چیت کرنی ہے، نہ کسی کے سوال کا جواب دینا ہے۔ اب جب مریم خاموش رہے گی، کوئی سوال کوئی جواب ہی نہیں ہوگا، جب مریم بات ہی نہیں کرے گی اور لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ مریم نے ایک انوکھا اور برا کام کر لیا، تو پھر تو چپ رہنے کی صورت میں ہر کوئی یہی سمجھتا کہ اس نے جرم کیا ہے، تبھی تو نعوذ باللہ شرمندہ ہو کر خاموش ہے۔ لیکن مریم نے چونکہ چپ کا روزہ رکھا، خاموشی کا روزہ ہے جی، وہ روزہ جو سائلنٹی پر مبنی تھا، نہ کسی سے بات کرنی ہے، نہ کسی کے سلام کا جواب دینا ہے، نہ کسی کے سوال کا جواب دینا ہے، بس خاموش اور خاموش۔ لوگ کہتے رہے کہ بڑے انوکھے اور برے کام کا ارتکاب تو نے کر لیا، تیرا خاندان اچھا، تیری فیملی اچھی، بھائی اچھا، باپ اچھا، ماں اچھا، ماں اچھی، اور یہ تو نے کیا کر ڈالا؟ لیکن بی بی مریم کسی کے اعتراض اور سوال کا جواب دینے کی بجائے خاموش رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔